آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا جو یہ کیس تھا اس میں سے جو دہشت گردی کی شک ہے وہ ختم کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب ہمارا ایک ملک کا وزیر اعظم مشورے کے لیے انگلینڈ جائے گا اور وہاں پر جا کے مشورہ کر کے 3 گھنٹے کی میٹنگ کر کے پھر وہ آ کر پاکستان میں یہ فیصلہ سنائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آن پوائنٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن خالد۔ ناظرین، سیاست پاکستان کی اس وقت ایسے موڑ پر ہے کہ جہاں پر روز نئی خبریں آتی ہیں، روز نئی اپڈیٹس آتی ہیں اور ان اپڈیٹس سے آپ کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ تھی وہ تھی عمران خان کے متعلق کہ ان کا جو ایک کیس تھا، جو دہشت گردی کا مقدمہ ان پر چلایا جا رہا تھا، کہ جس میں انہوں نے مجسٹریٹ کے خلاف کچھ الفاظ ایسے کہے تھے جو کہ ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن کیا اس پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانا چاہیے تھا؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی کے دل میں ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے دل میں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ہیں، اور کچھ اس عہدے کے بھی تقاضے ہیں کہ ان کی جو عزت ہے اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ تو ایک ایسے شخص نے جس نے 4.5 سال پاکستان پر حکومت کی، آپ اس پر دہشت گردی کا مقدمہ جب کریں گے تو کیا میسج جاتا ہے پورے عالمی جو دنیا ہے جو ہمیں دیکھتی ہے اور پھر ہمیں باتیں بھی سناتی ہے، جس پر ہمیں افسوس تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اگر عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے تو کیا نواز شریف پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا تھا جب ڈان لیکس آئی تھی؟ یہ ہے وہ سوال جس پہ ابھی تک جنہوں نے یہ کیس بنایا اس پر ان کو جواب دینا ہے۔ لیکن تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا جو یہ کیس تھا اس میں سے جو دہشت گردی کی شک ہے وہ ختم کر دی ہے، جس کے بعد عمران خان کا جو کیس ہے وہ ایک نارمل انداز میں چلے گا اور اس میں جو چیزیں اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ دوسری جو آج اپڈیٹ آئی وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر صاحب جو اس ٹریبیونل کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی عدالت میں یہ کیس چلا ہے اور اس کے بعد اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کئی آرا یہ بھی ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ توشہ خانہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے۔ ایسے تحفے جو کہ بڑے نایاب ہوتے ہیں، جو کہ دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ہمارے جو ملک کے سربراہ ہیں ان کو یہ تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو توشہ خانہ میں وہ جو تحفے ہیں وہ کیونکہ ذاتی ملکیت نہیں ہوتی وزیر اعظم کی، وہ توشہ خانہ جو کہ پاکستان کی ملکیت ہے، پاکستان کے اثاثوں میں گنا جاتا ہے، تو توشہ خانہ میں وہ جمع کروائے جاتے ہیں۔ ناظرین، توشہ خانہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا باخبر کرنے کی ضرورت ہے کہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ ہے اس کے مطابق ایک شک ہے کہ جس میں وزیر اعظم اس تحفے کی ایک قیمت لگواتا ہے، اس کی قیمت کا جو کچھ حصہ ہے وہ وزیر اعظم ادا کر کے اس کی ملکیت حاصل کر سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب جب آئے حکومت میں تو توشہ خانہ جو تھا اس میں جو تحفے آتے تھے، انہوں نے ایک شک یہ کی کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ پہلے جو تحفے 25 یا 20% پر ادائیگی پر وزیر اعظم کی ملکیت میں وہ آ جاتے تھے، عمران خان صاحب نے آ کر یہ کیا کہ یہ شک بنائیں کہ 50% ادائیگی پر ہی جو وزیر اعظم ہے وہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ان پر ملکیت حاصل کر سکتا ہے، جو کہ بڑا ہی خوشائند ایک چیز تھی جو کہ پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ اب توشہ خانہ کے جو تحائف تھے اس میں سے 4 تحائف ایسے تھے کہ جس میں عمران خان صاحب نے ان کو خریدا آدھی قیمت ادا کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو عالمی مارکیٹ میں بیچ دیا، اور جس کے پیسے سے انہوں نے اپنے بنی گادہ کی سڑکیں بنائیں اور اپنے جو بھی اخراجات تھے وہ پورے کیے، جو کہ ایک ویلڈ اور لیگل ایک چیز ہے۔ اب ناظرین، اس پورے کیس پر سوال میرا صرف یہ ہے کہ کیا اگر توشہ خانہ کا حساب آپ نے عمران خان سے لینا ہے، کیا آپ توشہ خانہ کا جو حساب ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے لیں گے؟ کیا آپ توشہ خانہ کا جو حساب ہے وہ نواز شریف صاحب سے لیں گے، جن کا آج تک کیس چل رہے ہیں کہ ان کو گاڑیاں ملی اور گاڑیوں کی ادائیگی کیے بغیر انہوں نے وہ گاڑیاں آگے بیچ دیں؟ تو یہ ہے وہ سوال جو کہ عوام کے کرنے والے ہیں، جو کہ حکمرانوں سے کرتے ہیں لیکن اس کے جوابات ہمیں نہیں ملتے، جو کہ بڑے ہی ایک افسوسناک بات ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ کب سنایا جاتا ہے اور اس کے بعد
کیا یہ توشہ خانہ فیصلہ عمران خان کے اگر خلاف آتا ہے تو عمران خان کی نااہلی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے تو عمران خان کی جو باتیں ہیں کہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب اپنے دعوے پر سچے ثابت ہوں گے کہ عمران کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن کیا -عمران کے ساتھ آپ پاکستانی سیاست چلا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے جس کا اگین کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ بہت دفعہ کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو پچھلے کچھ مہینے میں ٹارگٹ کرنے کی، عمران خان صاحب کو پیچھے دھکیلنے کی، لیکن اللہ کی شان ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ ملتا ہے عوام کی جانب سے وہ ایک پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور وہی سپورٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب آج اتنی دلیری کے ساتھ ان تمام مقدمات، ان تمام چیزوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ آتا ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ آلریڈی ایک فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں سی پی نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جس کا اتنا کوئی ابھی تک اثر دیکھا نہیں گیا۔ اثر تب دیکھا جائے گا جب حکومت کی جانب سے ایک چلان جمع کروایا جائے گا، جب حکومت ایک کیس دائر کرے گی کہ عمران خان کی نااہلی کے، کیونکہ ای سی پی کی ڈائریکشن کے مطابق اب حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس بنیاد پر سپریم کورٹ میں یہ جو کیس ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ اب ناظرین وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا اپڈیٹس نہیں آتی ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں ایک واقعے پر بات کرنا چاہوں گا جو کہ جس کو جب میں نے ملاحظہ کیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ناظرین اگر سوچیں کہ آپ کے گھر سے آپ کا جو بڑا ہے، جو آپ کی عزت کی نشانی ہے، جو کہ آپ کی عزت کروائے گا باہر جا کر، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو بڑا ہے، آپ کا جو بزرگ ہے، وہ جب جاتا ہے باہر کسی سے ملنے، فیملی سے باہر کسی کو ملتا ہے، تو وہ آپ کی فیملی کو پورٹرے کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی فیملی کی عزت بڑھانے گیا ہوتا ہے، وہ آپ کی فیملی کا ایز اے ریپریزنٹیٹیو وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور جب وہ کچھ ایسی حرکت کرے یا اس سے کچھ ایسی حرکت ہو جائے جس سے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو ایک افسوسناک ایک لمحہ ہوتا ہے، اور جب یہ بات ایک ملک کی ہو تو وہ ایک بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت وہ واقعہ آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ رشیا کے جو صدر تھے پیوٹن کے ساتھ، وہ جب ان کے ساتھ 1 on 1 ایک میٹنگ کرنے گئے تو جو ٹرانسلیٹر کا ایک مسئلہ تھا جو ان کے کان میں پہلے تو گیا نہیں تھا، اور جب جاتا تھا تو وہ ان کی 1-2 دفعہ گود میں بھی گرا، اور پہلے تو ان کو لگانا نہیں آ رہا تھا، جو کہ ایک بڑی شرمندگی کی باعث ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہم نے پاکستان کی عزت دیکھی عالمی سٹیج پر، عالمی جب کانفرنسز ہوئیں، جب کسی عالمی رہنما سے ملاقات ہوئی ہمارے وزیر اعظم کی، تو بڑی عزت ہم نے دیکھی پاکستان کی، کیونکہ عمران خان صاحب جب امریکہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تو اس میں پاکستان کو بڑی عزت ملی، جب عمران خان صاحب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے جب ملتے تھے تو وہ ہم نے بڑی ایک عزت دیکھی، چائنیز جو تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے عمران خان کی، لیکن ایک جب بڑا ہوتا ہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، تو وہ جب کسی عالمی سٹیج پر جاتا ہے تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی حرکت یا ایسا موقع نہ دے کہ جس پر کوئی کسی کو بات کرنے کا موقع ملے۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، آپ انڈیپینڈنٹ سے لے کے گارڈین تک جتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں وہ سب اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم کی یہ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس پر پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ جو مذاق کرنے کا موقع ہے یہ خود پاکستان نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھیں تو وہ ابھی انگلینڈ میں آج گئے تھے، تو وہ کنگ چارلز سے بھی ملے وہاں پر جا کر، اور اس کے بعد وہ اپنے بھائی جو ہیں میاں نواز شریف جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، پچھلے 3 سال سے رہ رہے ہیں، اور جو اپنا علاج کروانے کے لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا علاج شاید پاسبل ہوا نہیں ہے، اور جب ہوگا تو وہ پاکستان آئیں گے، کئی کہتے ہیں وہ مہینے بعد پاکستان آئیں گے، کئی کہتے ہیں وہ ہفتے بعد پاکستان آئیں گے، لیکن اینڈ آف دی ڈے یہی ہے کہ نواز شریف صاحب گئے تو تھے دوائیاں لینے، لیکن ابھی تک پاکستان کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن افسوسناک المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ ایک شخص پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں کرتا ہے، کہ پاکستان کی عوام کس طرح رہے گی، پاکستان کی عوام کس طرح کے بل دے گی، پاکستانی عوام IMF سے کتنا قرضہ لے گی، پاکستان کی عوام کا آرمی چیف کون ہوگا۔ تو یہ جب بڑے فیصلے باہر ہوں گے، جب ہمارا ایک ملک کا وزیر اعظم مشورے کے لیے انگلینڈ جائے گا اور وہاں پر جا کے مشورہ کر کے 3 گھنٹے کی میٹنگ کر کے پھر وہ آ کر پاکستان میں یہ فیصلہ سنائے گا، تو کہاں کا وزیر اعظم اور کہاں کی جمہوریت؟ تو یہ سوال ہے کہ جس کا جواب اگین پچھلے کئی سوالات میں نے اس پروگرام میں کیے ہیں، اس کے جوابات ہمیں نہیں ملتے، اور یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے اور شاید اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنے میزبان حسن خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ऑन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।